नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। सच्चा है अल्लाह अज़्ज़ा व जल जो कायनात का खालिक और मालिक है। सच्चे हैं उसके तमाम अम्बिया, उसकी किताबें वादे सब सच्चे हैं और हम इस पर गवाह हैं। आज जिस आयत मुक़द्दसा को हमने मौज़ूए गुफ्तगू बनाया है, ये एक हमारे बहुत करीबी, बहुत पुराने, बड़े मुखलिस साथी हैं, संगी हैं। तो वो उनसे फ़ोन पे बात हो रही थी, तो वो उन्होंने एक मसला बयान किया। तो मैंने सोचा कि इस हवाले से चूँकि इस मौजू पे हम पहले भी एक दफ़ा बात कर चुके हैं, तकदीर के मौजू पे। अक्सर फ़ोन पे वैसे भी जब भी मुलाकात होती है, हमारा जो हल्का है ज़िक्र का, अहबाब का, जो क़िबला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह के दौर से जैसे चला आ रहा है सिलसिला, तो सवाल व जवाब की नशिस्त भी होती है। तो चूँकि हमारे हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए, तो आपका तरीक़ेकार ये था कि आप पहले ख़िताब फरमाते थे और उसके बाद आप सवाल व जवाब के लिए अहबाब से फरमाते थे कि भाई कोई भी मसला हो किसी भी किस्म का, तो आप मसला पूछें, सवाल पूछें। तो ये सिलसिला जो है ये बहुत कम ख़ास तौर पर औलिया इकराम और सिलसिला तसव्वुफ़ के हवाले से ये बहुत कम पाया जाता है, लेकिन ये तखस्सुस था हमारे क़िबला रहमतुल्लाह ताला अलैह का। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी सिलसिला तरबियत के नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अहबाब के अंदर वो ये नहीं है कि बस आंखें बंद करके और अंधाधुंध हर चीज़ के पीछे लग जाना है, बल्कि सोच कर समझ कर चीज़ों को, मसलों को जान कर कि शरीयत क्या कहती है और शरीयत के अहकामात क्या हैं, मनियात क्या हैं। तो इसी सिलसिले में उन्होंने कोई क्लिप किसी साहब का सुना, तो उन्होंने कहा कि तकदीर के बारे में आप कुछ बताएं। तो कुछ तो मैंने उनकी फ़ोन पर भी थोड़ा उनको बताया, फिर मैंने सोचा कि चलो इस सिलसिले में एक वीडियो बनाई जाए ताकि दूसरे लोगों को भी इसके बारे में आगाही हो। इस सिलसिले में पहले एक इब्तदाई तकदीर के बारे में गुफ्तगू हम कर चुके हैं। तो जो आयत मुक़द्दसा को मौज़ूए गुफ्तगू बनाया है, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है फ़अल्हमहा, तो हमने इल्हाम कर दिया है, फ़ुजूरहा व तक़वाहा, फ़ुजूरहा व तक़वाहा, कि हमने फ़ुजूर यानी कि नाफरमानी, गुनाह, इस तरह के काम भी इंसान की जबिल्लत में, फितरत में इल्हाम कर दिए गए हैं कि कौन से काम गुनाह हैं और तक़वाहा, और नेकी के काम कौन से हैं, बचने के काम कौन से हैं, अल्लाह ताला से मोहब्बत वाले काम कौन से हैं, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी वाले काम कौन से हैं। तो ये सारी चीज़ें वदीयत कर दी गई हैं इंसानी जबिल्लत में, इंसानी फितरत में। तो अब उसको पॉलिश करने के लिए, उसकी मज़ीद निखार लाने के लिए, और जो भी उसके ऊपर गर्द व गुबार और वो सारा जो भी है उसको साफ़ करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमेशा से पैगम्बरों का सिलसिला जारी फरमाया। तो वो सिलसिला अब चूँकि ख़त्म हो गया, हमारे आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि ख़ातमुन नबिय्यीन बन के तशरीफ़ लाए। जो गुनाह है और नेकी है और ये सारा कुछ हर इंसान को, हर आम आदमी को, हर एक को पता है कि कौन सी नेकी है और कौन सी बुराई है। तो अब जो नताइज का दारोमदार है, अब कुछ हजरात तकदीर के बारे में, अब एक ही गुफ्तगू में सारी बात को समेट नहीं सकते, इसके बारे में मुख्तलिफ आरा हैं, मुख्तलिफ मुंतहा है। यानी कुछ लोगों ने कुछ एक नुक्ता नज़र पर इक्तफ़ा कर लिया है, उस पर इंतहा कर दी है, और कुछ लोगों ने दूसरा नुक्ता नज़र इख्तियार कर लिया है। तो अब इसमें कर लिया है तो वो हर एक की अपनी अपनी इंटरप्रटेशन है, हर एक की अपनी अपनी अपना इल्म है, अपनी समझ है, अपनी अपनी बूझ है और अपनी फ़हम है, जितनी जितनी अल्लाह ने हर एक इंसान को। अच्छा, अब इसके बारे में जैसे हम पहले भी अर्ज़ कर चुके थे कि कोई भी इंसान कौन किसके घर में, किस शक्ल में, किस सूरत में, किस हालत में, किस शबाहत में, किस हालात में, किस मुल्क में, किस इलाके में, किन अमीरी गरीबी के हालात में, किस फाइनेंशियल कंडीशन में, किस
صحت کی کنڈیشن میں، کس ماحول میں، گاؤں کے، شہر کے، بڑے، تو یہ ساری کیٹیگریز جو ہیں، یہ ساری جو ہے یہ کس نے مطلب یہ کس نے لکھا ہے، کس نے یہ سارا کچھ طے کیا ہے؟ تو وہ تو اللہ رب العالمین نے ہی طے کیا ہے۔ تو اب یہاں تک تو ہم لوگ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، یہ تو سارا ٹھیک ہے، یہ تو کویسچنیبل بات نہیں ہے۔ اب کویسچنیبل بات یہ ہے، یا اس میں جو ڈفر کرتے ہیں لوگ، آراء جو ہیں یہ اور وہ، ایک انتہا اور دوسری انتہا، کہ ایک تو مکتبہ فکر یہی کہتا ہے، ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کو اختیار دیا گیا ہے وہ گناہ کرے یا نیکی کرے۔ دوسرا جو مکتبہ فکر ہے اس کا نقطہ نظر یہ ہے کہ نہیں، جو کچھ بھی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو جو بھی جزا، سزا، نیکی، بدی، جو کچھ بھی ہے یہ سب اللہ کی طرف سے ہی ہو رہا ہے، کروا رہا ہے۔ تو اب اس میں اگر تو ہم اس نقطہ نظر کو دیکھیں کہ بھئی یہ جب ہمارا اس بات میں اختیار نہیں ہے کہ ہم پیدا ہوئے، کیوں ہوئے، کیسے ہوئے، کہاں ہوئے اور کن حالات میں ہوئے، یہ تو ہماری اپنی، اس میں تو کوئی عمل دخل نہیں ہے، ہماری مرضی شامل نہیں ہے۔ تو جب اس میں مرضی شامل نہیں ہے تو باقی زندگی میں مرضی کہاں سے شامل ہو سکتی ہے؟ تو یہ سارا کچھ پہلے سے آلریڈی اسکرپٹڈ ہے، لکھا ہوا ہے، تو یہ اسی طرح سے اس کا عمل درآمد ہو رہا ہے۔ اور جو دوسرا نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، نیکی اور بدی کا شعور اللہ نے دیا ہے، عقل دی ہے، علم دیا ہے، نبی بھیجے ہیں، پیغمبر بھیجے ہیں، بدی، نیکی، یہ جو ٹسل ہے بیسیکلی یہ ساری دنیا میں ہر جگہ پر ساری زندگی سے چل رہی ہے۔ تو یہ دو انتہائیں ہیں۔ تو اب اس کو دونوں طرف سے اگر دیکھیں، قرآنی آیات مقدسات طیبات اس حوالے سے بھی ہماری رہنمائی فرماتی ہیں، بتاتی ہیں، اور اس حوالے سے بھی کہ انسان جو، جیسے ہمارا ایک عمومی عقیدہ ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا، اللہ کے حکم کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی۔ تو یہ سارا ایک اس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ جو عمل اعمال والا یا یہ والا نقطہ نظر کہ ہم اختیار رکھتے ہیں، ہم برائی کر سکتے ہیں، ہم نیکی کر سکتے ہیں، ہم اچھا کر سکتے ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں، ہمارے اختیار میں ہم محنت کر سکتے ہیں اور کوشش کر سکتے ہیں، یہ والا نقطہ نظر اگر اس طرف سے دیکھا جائے تو یہ سارا کچھ بھی اسی طرف نظر آتا ہے، اور اگر اس طرف سے دیکھیں تو اس طرف نظر آتا ہے۔ تو پھر وہ حضرت جو، پھر انہوں نے، میں نے کہا کہ مجھے وہ کلپ بھیجیں، تو انہوں نے مجھے وہ کلپ بھیجا، پھر میں انہوں نے کلپ بھی دیکھا۔ ان کا جو حضرت کا نقطہ نظر تھا وہ یہی تھا، ان کا جو، جن کا بیان سن کر انہوں نے یہ سوال پوچھا تھا کہ دیکھیں اللہ نے اپنے علم سے کہ کیا ہونا ہے، چونکہ وہ علام الغیوب ہے، عالم الغیب و شہادہ ہے، پہلے جو ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے، جو آئندہ ہونا ہے، سب کا علم رکھتا ہے، کیونکہ وہ مالک ہے، بنانے والا ہی وہ ہے، سب کچھ کا اس کو پتہ ہے۔ تو اب یہ ایک باریک سا نظام ہے، باریک سا نقطہ ہے، باریک سی بات ہے، جس کے بارے میں ہم انسانی سطح پر اپنی جتنی عقل ہو سکتی ہے، سمجھ ہو سکتی ہے، اس حد تک کی بات کر سکتے ہیں۔ حتمی نتیجہ، حتمی بات، فائنل ڈیسیژن یا فائنل جو بھی صحیح صورتحال ہے وہ تو اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ ہماری انٹرپریٹیشن ہے، ہماری سمجھ ہے، ہم اپنی سمجھ کے مطابق ہی کوئی بھی بات کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ پھر انہوں نے اپنی ایک مثال دی، انہوں نے اپنا ایک واقعہ بیان فرمایا کہ میں اپنے کسی دفتر میں بیٹھا تھا تو میرے پاس ایک نجومی صاحب تشریف لائے اور انہوں نے میرے سامنے رکھے کہ 30 نام لکھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ان میں سے کوئی ایک نام لکھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلے میں نے ان کو کہا کہ بھئی میں ان باتوں میں یقین نہیں رکھتا، آپ میرا وقت ضائع نہ کریں اور آپ جائیں۔ انہوں نے کہا نہیں چلو کوئی بات نہیں، آپ چند سیکنڈ، چند منٹ تو مجھے دے دیں۔ تو اسی دوران انہوں نے 30 نام لکھے اور ان میں سے کہا کہ ایک نام آپ کاغذ پر لکھ دیں اپنی مرضی سے، ان 30 میں سے، اور پھر خود انہوں نے ایک کاغذ پر ایک نام لکھ کر اور میز پر الٹا کر کے رکھ دیا۔ تو میں نے پوچھا، وہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے، وہ بزرگ ہیں بہت بڑے، اللہ کو پیارے ہو گئے، تو مشہور آدمی تھے، لوگ جانتے ہیں ان کو۔ اچھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ میں نے وہ لکھا ہے جو آپ لکھیں گے۔
وہ حیران ہو گئے اور سوچنے لگے کہ اب جو کچھ میں لکھوں گا یہ تو پہلے ہی انہوں نے لکھ کے رکھ دیا ہے، اب ان کو کیسے پتہ چلا؟ اب وہ اور زیادہ کانشیس ہو گئے کہ میں کیا لکھوں اور یہ بھی آگے نہ لکھا ہوا ہو۔ تو پھر انہوں نے ایک مثال دے کر بات کو سمجھانے کی کوشش کی کہ میں نے سوچا، انہوں نے کہا کہ جب ایک نجومی قسم کا ایک عام آدمی جو دنیا میں عام آدمی کی طرح رہتا ہے، اس کا علم بھی عام آدمی کی طرح ہی ہے، تو جب وہ اتنی سمجھ اور اس کی علم کی انتہا یہ ہے کہ وہ جو کچھ میں نے لکھنا ہے وہ پہلے لکھ کے رکھ سکتا ہے، تو اللہ رب العالمین جو اللہ الغیوب ہے تو وہ کتنا زیادہ علم رکھتا ہوگا۔ تو یہ چند گزارشات تھیں، اس پہ انشاءاللہ تعالی مزید تفصیل سے بات کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم ہمارے اعمال کو درست فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کر دیں۔ السلام علیکم۔